آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے موقع پر ہمیں حکم دیا کہ گھر میں نماز پڑھو. یہ ٹھیک ہے مسجدوں کو تالے نہیں ڈالے گئے لیکن اجازت دی گئی، اس لیے کہ بارش کے موقع پہ مسجد میں آنا، کیچڑ میں لت پت ہونا، یہ شدید سردی میں فقہاء نے استدلال کیا کہ شدید سردی میں بھی اس کی اجازت ہے، جب بیمار ہونے کا خطرہ ہو کہ آپ گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور مریض کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وضع العشاء فابدؤوا بالعشاء، صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے کہ جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو کھانا کھاؤ، نماز بعد میں پڑھو. حدیث کا مفہوم ہے یہاں کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز چھوڑنے کی اجازت دی. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میدان جنگ میں تو جماعت سے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں اور کھانے کی وجہ سے نماز چھوڑنے کی اجازت کیسے مل گئی، تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ کھانے کی وجہ سے نماز چھوڑنے کی اجازت اس لیے ملی ہے کہ تمام علماء اس کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب آپ مسجد میں نماز پڑھیں گے تو تشویش ہوگی، آپ کا دل جو ہے وہ کھانے کی طرف مائل ہوگا، جبکہ میدان جنگ میں جب ایک فریق دشمن کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، وہ بہادری سے لڑ رہا ہے اور اس کے شکست کا خطرہ بھی نہیں ہے، تو پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں انہیں کوئی تشویش نہیں ہوگی. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے جیسے عذر کے معاملے میں بھی جماعت سے نماز چھوڑنے کی ہمیں اجازت دی ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچا پیاز کھائے وہ مسجد میں نہ آئے. تمام علماء اس کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ کچا پیاز یا لہسن کھانے کے بعد منہ سے بدبو آتی ہے اور یہ بدبو نمازیوں کی اور فرشتوں کی تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے. آپ بتائیے اس موقع پر اگر وہ یہ کہے کہ میدان جنگ میں تو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے تو پیاز کھانے سے نماز چھوڑنے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ بھائی اس کی اجازت اس لیے ہو گئی کہ یہ عمل نمازیوں کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک شخص جو وائرس لے کے مسجد میں آ رہا ہے اور وہ 10 لوگوں میں یہ وائرس پھیلا رہا ہے، یہ زیادہ نمازیوں کی تکلیف کا سبب ہے یا کچا پیاز کھانا زیادہ سبب ہے نمازیوں کی تکلیف کا؟ اور اس سے صرف نمازیوں کو وائرس نہیں پھیل رہا بلکہ یہ وائرس ایک نمازی سے دوسرے نمازی اور پھر پورے محلے اور پھر ہسپتالوں تک اور پھر ہسپتالوں سے ڈاکٹروں تک ایسی اطلاعات آ رہی ہیں. گلگت میں ایک ڈاکٹر شہید ہو گئے کرونا کے مریضوں کا علاج کرتے کرتے. تو کیا یہ ڈاکٹر اور یہ جو جانیں اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بچایا جائے اور اس معاملے میں شریعت کی رخصتوں پر عمل کیا جائے؟ تو اسلام نے ہمیں جہاں جماعت کی نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے وہاں بہت سے آزار کی بیس پہ جماعت کی نماز کو ہم سے ساقط بھی کیا ہے، اور جمعے کی نماز کے سقوط جو ہے وہ تو اور زیادہ آسان رکھا ہے. اس کو مسافر پر جمعے کی نماز کو واجب قرار نہیں دیا گیا، نابینا پر جمعے کی نماز کو واجب قرار نہیں دیا گیا. تو ایک ایسی تباہی جس میں پوری قوم مبتلا ہو رہی ہے اور وہ مرض انتہائی اسپیڈ کے ساتھ انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو اس موقع پر بھی جماعت کی نماز کو واجب قرار دینا اور لوگوں کو یہ ترغیب دینا کہ وہ مسجد میں لازمی آئیں اور جماعت کی نماز میں شرکت کریں، یہ بالکل تفقع اور بصیرت کی یہ بات خلاف معلوم ہوتی ہے. اگر یہ جو گورنمنٹ نے جو لاک ڈاؤن کیا ہے، اگر اسی طرح سے مسجد میں نمازیوں کا رش رہا تو اس لاک ڈاؤن کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہمیں شریعت نے اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طوفان میں اور ایسے جو قدرتی آفات ہیں ان میں مسجدوں کے جانے کا حکم دیا ہے. خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جایا کرتے تھے، مسجدوں میں نہ جانے کا حکم نہیں دیا. تو یاد رکھیے قدرتی طوفان یا اس طرح کی جو آفتیں آتی ہیں ان میں اور وبائی امراض میں فرق ہے. جو آفتیں قدرتی طور پر آتی ہیں وہ ایک دوسرے سے لگتی نہیں ہیں. جو طوفان جیسی آفتیں ہیں، جب طوفان آیا کرتا تھا، گہرے بادل آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی وجہ سے مسجد آیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس طوفان کا ایسا نہیں ہے کہ مسجد سے نمازی بھر جائیں تو طوفان اس سے اور زیادہ پھیل جائے گا. اس کا لوگوں کے اجتماع کا طوفان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ جو وبائی بیماریاں ہیں ان میں ان کا علاج ہی یہی ہے کہ لوگوں کو جمع ہونے سے منع کیا جائے. تو اب جو وائرس لوگوں کی باڈی میں پھیل چکا ہے، اس کی ایک تو اطلاع نہیں ہوتی، جس کے باڈی میں وائرس ہو اس کو خود نہیں پتا ہوتا، اور وہ اسی وائرس کو لے کے مسجد کی جماعت میں شرکت کر رہا ہے اور اسی وائرس کو کئی لوگوں تک، سینکڑوں لوگوں تک منتقل کر رہا ہے، اور جن جن میں ٹرانسفر کر رہا ہے وہ جہاں جہاں جا رہے ہیں اپنے ساتھ اس وائرس کو لے کے گھوم رہے ہیں. تو خدارا آپ اپنے اوپر بھی ترس کھائیں اور لوگوں پر بھی ترس کھائیں. ایسا نہ ہو کہ کل بعد میں جب اللہ نہ کرے جنازے اٹھنا شروع ہوں تو پھر ہم کہیں کہ بھئی یہ بالکل جو ہے نا اس وقت لوگوں کو گھر میں نماز پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے. اس سے پہلے ہمیں ہوشیاری کے ناخن لے لینے چاہیے. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسی بیماریوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توبہ استغفار کا حکم دیا، لیکن مسجد میں آنے کا حکم دیا ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن و سنت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذام کے مریض سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا ہے، اس کو گلے لگانے کا حکم نہیں دیا۔